گاؤں کا رہنے والا، ایک دیہاتی ماں، ایک بیٹا پیدا ہوا انتقال، دوسرا پیدا ہوا انتقال، تیسرا پیدا ہوا، تھوڑی سی عمر بڑی ہوئی، 10 سال تک پہنچا یا 5 سال تک پہنچا، پیر پہ فالج آ گیا، معذور ہو گیا. اس کی ماں نے اس کے لیے دعائیں شروع کر دیا، اللہ میرے بیٹے کو محتاج کسی کا نہیں بنانا، یا اللہ میرے بیٹے کو کسی کا محتاج نہیں بنانا، دونوں پیروں سے معذور. ماں نے دعائیں کی زندگی بھر کی دعائیں کی، یا اللہ میرے اس بیٹے کو کسی کا محتاج نہ کرنا، یا اللہ اس کو کسی کا محتاج نہ کرنا. ماں کی دعا، ماں کی دعا، ایسی دعائیں کی. اللہ تعالیٰ نے ان کو مصنف بنایا، مصنف کتابیں لکھنے والا. انہوں نے اپنی کتاب کے انتصاب میں خود لکھا یہ واقعہ، اپنی ماں کا یہ لکھا اور فرمایا کہ یہ میری ماں کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے دین کے کام لیے، تصنیف کے کام لیے، تالیف کے کام لیے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اب تک کسی کا محتاج نہیں کیا. اللہ نے اتنا مال و دولت عطا فرمایا کہ ایک نہیں 2 شادیاں کی انہوں نے. کون تھے وہ؟ حضرت مولانا اسلم شیخ پوری صاحب، شہید رحمت اللہ علیہ، ہمارے استاد تھے. ہم نے ان سے نحویر بھی پڑھی، ہم نے ان سے ترمذی بھی پڑھی. انہوں نے قصہ یہ اپنا خود لکھا ہے کہ یہ میری ماں کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں پیروں سے معذور ہونے کے باوجود اللہ نے کسی کا محتاج نہیں کیا، دیتے تھے بلکہ الٹا، کام بھی اچھا دیتے تھے، بلکہ الٹا کام بھی اچھا، خط خطابت بھی کی، تصنیف بھی کی، سب کچھ کیا ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے بہت کیا. ماں کی دعا. یہ ہماری ماں بہن بہو بیٹیاں جو آئی ہوئی ہیں سن لیں، یہ عورت اگر سپورٹ کریں دینی اعتبار سے تو گھر جنت بن جاتا ہے. عورت اگر اپنے گھر کو تبدیل کرنا چاہے، گھر کا ماحول بدلنا چاہے تو سارا اس کے اختیار میں ہے. وہ خراب کرنا چاہے اس کے ہاتھ میں. امام اعظم ابو حنیفہ یہ بھی تو کسی کے بیٹے تھے، اس کی بھی تو کوئی ماں تھی. شیخ عبد القادر جیلانی بھی تو کسی کے بیٹے تھے، اس کی بھی تو کوئی ماں تھی. سارے انبیاء بھی تو کسی کی اولاد ہیں، ان کی بھی تو مائیں تھیں. آج ہم غور کریں، ہماری ماں بہن وہ بیٹے جو ماں بننے والی ہیں، جو مائیں ہیں، وہ غور کریں اپنے اوپر. ہم اپنی اولادوں کو بددعائیں دیتی ہیں، عورتیں بددعائیں دیتی ہیں، خدا تمہیں تباہ کرے، برباد کرے، یہ کرے وہ کرے. دعائیں تو زبان سے نکلتی نہیں ہیں، تان و تشنیع نکلتی ہے. یاد رکھو میری ماں بہن بہو بیٹیوں، اگر ہم کسی کو تانا دیں، اگر ہم کسی کو بددعا دیں، کسی کو لان تان کریں، وہ لعنت آسمان پہ جاتی ہے. آسمان پہ جاتی ہے جس کو اس نے لان تان کیا ہے. یہ عورتیں اکثر لان تان کرتی کس کو ہیں؟ معصوم بچوں کو. معصوم بچوں پر شریعت لاگو نہیں ہوتی، شریعت چلتی نہیں ہے ان پہ، اور وہ انہی کو گالیاں دے رہی ہوتی ہیں. اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ وہ لعنت اوپر جاتی ہے اور اوپر سے واپس آتی ہے، معصوم بچوں پہ نہیں لگتی، الٹا اسی لعنت کرنے والی عورت کے اوپر وہ لعنت پڑتی ہے. نقصان کس کا ہوا؟ اپنا ہوا. اور اگر اس کی لعنت اور اس کی بددعا چلی بھی گئی تو پھر نقصان کس کا ہے؟ اس کا اپنا ہی ہے. اپنی اولاد کو اس نے برا بلا کہا ہے، اس کے اپنی اولاد کے لیے اچھے منہ سے الفاظ نکال لے تو قبول ہو جائیں گے. شیخ سدیس کی بھی تو ماں تھی، اس سے کسی نے انٹرویو لیا کہ آپ کو اللہ نے خانہ کعبہ کا امام بنایا، پیچھے کیا وہ ہے؟ کہ میری ماں کی دعا. اسی کی دعاؤں کی بدولت آج میں خانہ کعبہ کا امام بنا ہوں. تو ہماری ماں بہن وہ بیٹیاں دعا دینا سیکھیں، دعائیں دینے کی عادت ڈالیں. جی بد دعائیں مت دیں اور نہ ہی تان و تشنیع کریں، اس سے بچوں پہ غلط اثرات پڑتے ہیں، پھر اس عورت پہ خود غلط اثرات پڑتے ہیں. جب اس پر خدا کی طرف سے لعنت پڑے گی تو اس کو کہاں سے صحت ہوگی، کہاں سے اس کو اچھائی ملے گی. تو میرے پیارے بھائیوں، ہم ان چیزوں پر ذرا غور کریں کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. جہاں غلطی ہو گئی وہاں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے، اللہ تعالیٰ کے حضور گر گڑائیں گے. اپنی اصلاح کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے ہم کہیں گے کہ اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں گناہ چھوڑ دوں، مجھ سے گناہ نہیں چھوٹتے، اللہ تو میری مدد فرما، تو میری نصرت فرما. خود ہمت کریں گے، اصلاح کے لیے خط و کتابت کا سلسلہ جاری رکھیں گے اور اپنے شیخ سے دعا کا کہیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ سب گناہ چھوٹ جائیں گے، کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے توفیق عطا فرمائے. عمر کی والدہ اور بہن کو اللہ صحت